بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سپیڈ، رفتار کتنی ہے؟ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جانتے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا آپ کو۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں ہماری انفارمیشن کی رفتار ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی ہے، اور انفارمیشن کی زیادہ سے زیادہ رفتار پر کوئی بھی مادی چیز حرکت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس رفتار کو حاصل کر سکتی ہے۔ انفارمیشن کی تفصیل کی اس رفتار کو روشنی کی رفتار کا نام دیا جاتا ہے، اور عام فہم معنوں میں اسے یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ روشنی کی رفتار خلا میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور اس رفتار تک کوئی بھی مادی چیز یعنی کوئی ایسی چیز جس کا وزن ہو وہ نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی بار اپنے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر نہایت تیزی سے بھیجا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کتنی تھی، اور کیا یہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار پر حرکت کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، ہم انسانوں کو روشنی کی رفتار کے بارے میں معلوم ہوئے یا جانے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ جب سے ہم نے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسی ٹیکنالوجی بنائی جا سکے جس سے ہم روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار پہ حرکت کر سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان سے بھی اوپر اللہ رب العزت کے عرش مبارک کے بالکل دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر یا کوئی بھی کام دے کر یا کوئی بھی ٹاسک دے کر زمین پر بھیجتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عرش سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان کو کراس کر کے زمین پر آنا ہوتا ہے۔ ناظرین، حدیث میں بیان کے اندر آسمانوں کو، اس کی تفصیل کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلا آسمان جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہ ہماری کائنات ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ابھی جس کو مکمل طور پر ہم ابھی تک نہیں دیکھ سکے۔ خلا اسپیس کو کھنگالنے اور اس کے بارے میں جانتے ہوئے انسان کو ابھی 70 سے 80 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ آج کی تاریخ تک تمام جدید ترین تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس قابل مشاہدہ کائنات، یعنی اس کائنات میں جس قدر ہم دور تک دیکھ سکتے ہیں اس کا فاصلہ یا اس کا قطر تقریباً 96 بلین نوری سال ہے، یعنی 96 ارب نوری سال کے فاصلے کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے ہم اس سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ 96 ارب نوری سال سے دوستوں مراد یہ ہے کہ روشنی جس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، وہ اگر اسی رفتار پہ 96 ارب سال تک ٹریول کرے تو اس بڑے دائرے کے اندر جو بھی چیز موجود ہوگی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پرے دیکھنا، اس سے ہٹ کے دیکھنا ہماری ٹیکنالوجی کے بس سے بالکل باہر ہے۔ یہ کائنات اس قدر بڑی اور وسیع و عریض ہے کہ ابھی تک اس قابل مشاہدہ کائنات کا جو 96 ارب نوری سال کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہے، ہم اس کائنات کے صرف اور صرف 4% حصے کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کائنات کے 96% کا حصہ ابھی تک ہم سے اوجھل ہے۔ یہاں پر دوستو ایک بات یاد رکھیے کہ ہم اس کائنات کی بات کر رہے ہیں جہاں تک اس کائنات میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے یہ کائنات کس قدر بڑی اور وسیع و عریض ہے اس کے بارے میں تو ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات کا وہ حصہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک ہم 96% سے زیادہ حصے کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہیں، جبکہ یہ پہلا آسمان ہے، اور پہلا آسمان ہی وسعت میں اس قدر وسیع و عریض ہے کہ جس میں دیکھے جانے کے قابل حصہ بھی اس قدر بڑا ہے کہ جس کو سفر کرنے کے لیے روشنی جیسی تیز رفتار یعنی 96 ارب سال روشنی کو بھی درکار ہوں گے۔ اور اس سے اوپر دوسرا آسمان ہے، میں پہلے آسمان کی بات کر رہا ہوں، پہلے آسمان کے بعد دوسرا آسمان ہے جسے ہم دوسری کائنات بھی کہہ سکیں۔ احادیث شریف کے مطابق پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سورج کے مقابلے میں ایک چراغ یا کسی سمندر کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ۔ اسی طرح جس سے آگے بڑھتے جائیں تو 7ویں آسمان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے ناظرین کہ وہ اس قدر بڑا و وسیع و عریض ہے
کہ اس سے پہلے 6 کے 6 آسمان بھی 7ویں آسمان میں لا کر رکھ دیے جائیں تو وہ 7ویں آسمان کا ایک چھوٹا سا کارنر، ایک کونا بھی نہیں گھیر سکتے۔ دوستو، ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اس کائنات سے بھی بڑی کئی کائناتیں موجود ہیں، اور ان تمام آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش بری ہیں۔ اللہ رب العزت کے عرش کی وسعت اور اس کے گہراؤ اور اس کا پھیلاؤ کا اندازہ لگانا یقیناً ہمارے انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس سے ہم اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام روشنی کی رفتار سے روانہ ہوں اور وہ 7 آسمانوں کو طے کرتے ہوئے زمین تک پہنچیں تو انہیں زمین تک پہنچنے میں کھربوں ضرب کھربوں سال لگ جائیں گے۔ دوسری جانب ہم سیرت کے بارے میں پڑھیں تو ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کافر کا پھینکا ہوا پتھر لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ ان دانتوں سے نکلنے والے خون کا قطرہ جب زمین کی جانب گرنے لگا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہاں پہنچو اور اس قطرے کو اپنی ہتھیلی پر لے لو۔ ناظرین، ایک نارمل انسان کا قد کتنا ہوتا ہے، اور اگر اس کے چہرے سے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے تو اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان 7 آسمانوں کو پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں طے کیا، جتنے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے والا تھا، ان تمام آسمانوں اور کائناتوں کو طے کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خون کے اس قطرے کو اپنی ہتھیلی پر لے لیا۔ یہاں سے یہ اندازہ لگانا نہایت آسان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کس قدر زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب میں معراج پر گیا اور وہاں سے واپس آیا تو اتنے عرصے میں میرا بستر جسے میں گرم چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور دروازے